اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مقام محبوبی عطا فرمایا اور ساری کائنات کو آپ کی وجہ سے تخلیق فرمایا، تو ہر ایک کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ کبھی تو ایسا وقت آئے کہ ہم بھی اس ہستی کو دیکھیں، ان کا دیدار کریں جن کو اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ اللہ جن کی ہر بات کو مانتا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ تو ہر ایک کو کوئی آسمانی مخلوق تھی یا زمینی تھی یا کائنات کے کسی بھی گوشے میں رہنے والی مخلوق تھی، ان کی خواہش یہ تھی کہ کبھی تو کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ ہم بھی اس ہستی کا دیدار کر لیں، ہم بھی ان کی زیارت سے شرف یاب ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ موقع شب معراج بنا دیا کہ جب کائنات کے گوشے گوشے کے سامنے مصطفیٰ تشریف لے گئے، اللہ کی ہر مخلوق، وہ 18,000 عالم ہو یا 40,000 ہوں یا 85,000، جتنے بھی کم و بیش عالم ہے، ہر عالم کو سرکار کا دیدار عطا کیا گیا اور دکھایا گیا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو خلاق کے عالم نے اپنا محبوب بنایا ہے، جن کو خلاق کے ازل نے اپنا حبیب کہا ہے، جن کو سب سے اونچا مقام اور درجہ عطا کیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ فقط آمنہ کے لال ہیں، کوئی دوسرا اور نہیں ہے جس کو اللہ نے یہ درجہ اور یہ مقام عطا کیا ہو۔ یہ اسی طرح ہی تھا جس طرح زلیخا جب یوسف علیہ السلام پہ مر مٹی تو مصر کی بیویوں نے بڑے تانے دیے، بڑے اڑامے دیے، بڑی باتیں کی، بڑی زبان درازی کی۔ تو زلیخا گھبرا گئی، اس نے کہا کیا کروں؟ تو دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ جس کو میں نے دیکھا ہے نا ان کی نظروں کے سامنے ان کو بھی لے آؤں، ان کا دیدار انہیں بھی دوں تو شاید ان کی زبان بند ہو جائے۔ تو بٹھا کے انتظامات کر کے زلیخا نے اتنا کہا تھا اخرج علیہن، اے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ایک بار ان کے سامنے تشریف تو لائیے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو کیا ہو؟ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو اللہ اکبر کے نعرے لگے، آوازیں بلند ہو گئیں، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ بھی کاٹ لیے، اپنے ہاتھ بھی کاٹ بیٹھی۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور کہنے لگی اللہ کی قسم، مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ جو ہمارے سامنے آئے ہیں نا یہ بشر نہیں ہیں، اتنے حسین اتنے خوبصورت انسان نہیں، یہ تو اللہ کے کوئی فرشتے ہیں جو اتارے گئے ہیں۔ یہاں ملک مصر کے اندر، جہاں کنعان کے اندر اللہ کا کوئی فرشتہ ہے جو نیچے اترا ہے، تو وہ بھی آپ کے حسن کی معترف ہو گئی، بلکہ دیوانی ہو گئی کہ ہاتھ بھی کاٹے اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی، پتہ بھی نہ چلا۔ تو اسی طرح جب معراج کی رات اللہ نے اپنے ماہی کا دیدار کائنات والوں کو عطا کیا، ان کے رخ زیبا سے پردے ہٹا کے انہیں بنا سنوار کے ان کے سامنے پیش کیا، تو پوری کائنات ہی معترف ہو گئی کہ باری تعالیٰ واقعی تیرے محبوب جیسا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، تیرے حبیب جیسا ہم نے آج تک کسی کو خوبصورت اور سونا تکا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور ہم مان گئے، معترف ہو گئے کہ واقعی بے نیاز جس جو تیرا محبوب ہے اس کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا حسن لاجواب، ان کی شخصیت لاجواب، ان کے کمالات لاجواب، ان کے اوصاف لاجواب، ان کے اوصاف لاجواب، ان کے خصائل اور شمائل لاجواب۔ باری تعالیٰ تیرا محبوب تو ہر طرف سے ہی لاجواب ہے۔ تو اللہ نے انہیں دکھایا کہ یہ ہے وہ ہستی کہ جس کو میں نے خلت محبوبی عطا فرمائی ہے اور انہیں اپنا محبوب اور اپنا حبیب بنایا ہے۔